بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ والدین کی نافرمانی ہماری زندگیوں سے برکت کیوں چھین لیتی ہے؟ یہ گناہ کبیرہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ نافرمانی ایک ایسی آگ ہے جو والدین کی محبت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور اولاد کو دنیا و آخرت میں تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج ہم جس نافرمان اولاد کے مسئلے پر بات کریں گے، یہ مسئلہ صرف ایک خاندان کو نہیں بلکہ پوری امت کو متاثر کر رہا ہے۔ جس اولاد نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، وہ دنیا میں سکون سے محروم ہوئے اور آخرت میں سخت حساب کے لیے تیار ہو جائیں۔ والدین کی نافرمانی ایک ایسا زہر ہے جو نہ صرف دنیا کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے بلکہ آخرت میں شدید عذاب کا باعث بنتا ہے۔ نافرمانی ایک ایسا رویہ ہے جو والدین کی محبت، عزت اور ان کے حقوق کو نظر انداز کرتا ہے۔ اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت پر زور دیا ہے اور ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ آج ہم اس اہم موضوع پر بات کریں گے کہ نافرمان اولاد کا رویہ کس طرح دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر والدین کے حقوق کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی کی بات کہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے اہم فریضہ ہے۔ ایک اور مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو جھکا دے رحمت کے ساتھ اور عرض کر کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ آیات والدین کے لیے دعا کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ ایک اور مقامات پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے۔ یہ آیت ماں کے قربانیوں اور والدین کی عظمت کو بیان کرتی ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتی ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرو، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ والدین کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرے اور میرا شکر ادا کرے، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ والدین کے احسانات کا شکر ادا کرنا اللہ کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں والدین کی اطاعت نہ صرف ایک اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ والدین کی خدمت، ان کی عزت
اور ان کے لیے دعا کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کو اپنی رضا کا ذریعہ بنایا ہے اور ان کی نافرمانی کو سخت گناہوں میں شمار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ والدین کی نافرمانی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سخت جواب دہ ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہوں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ قیامت کے دن ایسے گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اعلان ہوگا اور ان سے سخت حساب لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان، شراب پینے والا اور وہ شخص جو احسان جتاتا ہے۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ والدین کی نافرمانی جنت سے محرومی کا سبب بنے گی اور ایسے شخص کو جہنم میں سخت عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص برباد ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ والدین کی خدمت کا موقع ملنا اللہ کی رحمت ہے اور اسے ضائع کرنا قیامت کے دن شدید حسرت کا باعث ہوگا۔ والدین کی نافرمانی ایک انتہائی سنگین گناہ ہے جو قیامت کے دن سخت حساب و کتاب اور عذاب کا باعث بنے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ محبت، احترام اور خدمت کا رویہ اپنائے۔ والدین کی دعائیں انسان کی زندگی کو کامیاب بنا سکتی ہیں، جبکہ ان کی نافرمانی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ بچوں کی نافرمانی والدین کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومن کا شیوا نہیں۔ والدین کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے ہدایت، اصلاح اور بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ان کے دلوں کی اصلاح کر اور انہیں اپنا اور ان کے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، انہیں ہر برائی سے محفوظ رکھ اور ہمیشہ حق کے راستے پر قائم فرما۔ والدین کو چاہیے کہ خلوص دل اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ بچوں کے لیے والدین کی دعا سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو نیک، صالح اور والدین کا فرما بردار بنا دے، انہیں گمراہی، نافرمانی اور ہر برائی سے محفوظ رکھ اور ان کے دلوں میں اپنی محبت اور ہدایت سے بھر دے۔ آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کمنٹ باکس میں ایک اللہ تعالیٰ کا نام کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔